الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم و مکرم بھائیو بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اور ہماری یہ جو زندگی بنتی ہے وہ رات اور دن کی گھڑیوں سے بنتی ہے. ایک رات اور دن گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا، کچھ دن گزرتے ہیں، 7 دن گزرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہفتہ گزرا. چند ہفتوں کے گزرنے کے بعد مہینہ گزرتا ہے، اور چند مہینوں کے گزرنے کے بعد 1 سال گزرتا ہے. اب انگریزی اعتبار سے بھی ہمارا 1 سال ختم ہوتا ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی ہمارا 1 سال ختم ہوتا ہے. جب انگریزی سال ختم ہوتا ہے، انگریزی سال کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مذہب چلایا ہے، جو دین لے کر دنیا کے اندر آئے تھے، تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے سورج کے اعتبار سے تاریخ مقرر کی، جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، انگریزی ڈیٹ. اور ایک حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت کے بعد سے جو تاریخ شروع ہوئی ہے اس کو ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں. دوسری زبان میں، اساسی زبان میں یہ کہیں کہ اس کو اردو تاریخ کہتے ہیں. تو ہمارے اردو اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی ہمارا 1 سال ختم ہو رہا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب انگریزی مہینہ ختم ہوتا ہے دسمبر، اس کی آخری ڈیٹ ہوتی ہے 31 دسمبر. تو آخری تاریخ، دسمبر کی آخری تاریخ کو اور جنوری کی پہلی تاریخ کے درمیان میں جو حالات ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنی بے حیائی ہوتی ہے. ناچ گانوں کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، لوگ بے حیائیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں، نائٹ کلبوں کے اندر راتیں گزارتے ہیں، اور زناکاری عام ہوتی ہے، فحش و عریانیت عام ہوتی ہے. اس میں دیکھا نہیں جاتا کہ اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، نہیں، قطع نظر اس سے کہ کوئی بھی ہو زناکاری عام ہوتی ہے. لیکن اسلام نے ایسا مذہب ہے، اسلام نے ہمیں ایسے طریقے بتائے ہیں، اسلام نے حد سے عمدہ تعلیمات دی ہیں کہ ہم دیکھو اسلامی سال کا جو اختتام ہوتا ہے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں یاد دلاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اللہ کا حکم آیا خواب کے ذریعے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری سے ان کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں. تو بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار. تو کہا ایسی سے قربانی دی ہے. تو جب اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم دیکھو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کیسے قربانیاں دی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کیسے قربانیاں دی ہیں، ان کی بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے کیسے قربانیاں دی ہیں. ہم ان کی قربانیوں کو ہماری زندگی کے اندر لائیں. اور جب اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر کتنے عظیم واقعات پیش آئے ہوئے ہیں. اسلامی تاریخ کے اندر
اور دنیا کی تاریخ کے اندر حق و باطل کا بڑا معرکہ، بڑی جنگ ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر شیطان آیا تو آدم علیہ نبی علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام حق لے کر دنیا میں آئے ہیں، تو شیطان باطل لے کر دنیا کے اندر آیا ہے۔ پتہ چلا کہ حق اور باطل دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں، دونوں کا ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے کہ حق آیا، حق کے مقابلے میں باطل آیا، لیکن اللہ کا ایک عجیب و غریب قانون ہے کہ حق کو جیت ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، سرفرازی بلندی ہوتی ہے، اور باطل ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس کے لیے شاہد ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آیا باطل گیا، باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی باطل فرقے ہیں، اگر اسلام کو دبانے کی کوشش کریں گے، جتنا دباتے جائیں گے اسلام اتنا ابھرتا جائے گا۔ اب دیکھیے امریکہ کے اندر لوگوں نے کتنی مہمیں چلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی اہلیہ کے بارے میں نئی تصاویر پھیلائی، فلمیں ریلیز کی، لیکن آپ دیکھیں وہی یورپ کے اندر اسلام زندہ ہو رہا ہے۔ تو اسلام ایسی چیز ہے کہ جتنا دبایا جاتا ہے اتنا بڑھتا ہے۔ خیر مجھے یہ کہنا ہے کہ محرم الحرام ایک تاریخی، اس کے اندر تاریخی واقعات پیش ہوئے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہوگی۔ اگر کوئی آدمی 13 مہینے کرنا چاہے، 14 مہینے کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ مہینے تو 12 ہوں گے، چاہے انگریزی کے اعتبار سے ہوں چاہے اسلامی اعتبار سے ہو، مہینے 12 ہوں گے۔ لیکن آگے ایک بات لکھی، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو قابل حرمت ہیں، احترام کے لائق ہے، ادب اور احترام کے لائق ہے۔ رجب کا مہینہ اس لیے احترام کے لائق ہے، محدثین نے لکھا کہ وہاں رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، کہ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ مجھے رجب کے اندر اور شعبان میں برکت عطا فرما، میری زندگی میں برکت دے، میرے مال میں برکت دے، اور ان برکتوں کے ساتھ مجھے رمضان تک پہنچا، وسلمنا رمضان، اور رمضان میں مجھے سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے رجب کو مکرم بنا دیا، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد شوال اور ذی القعدہ ذی الحجہ، تو ذی الحجہ کے اندر حج ہوتا ہے، تو حج کے لیے لوگ سفر کے لیے جاتے تھے، ایک مہینہ لگتا تھا، پہلے گھوڑے کھچروں پر سوار کرتے تھے، جہاز کے اندر جاتے تھے، تو ایک مہینہ سواری میں لگتا تھا۔ تو اس پورے مہینے کے اندر ڈکیتی کرنے والے، گنڈا گردی کرنے والے ان حجاج کرام کو پریشان نہ کرے، ان کے ساتھ قتال نہ کرے، ان کے ساتھ لوٹ مار نہ کرے، تو اللہ نے پہلے سے یہ مہینے کو مقرر بنا دیا کہ اس میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوگی، منع کر دیا۔ اس نے ذی القعدہ کے اندر ہی منع کیا، ذی الحجہ کو مکرم بنا دیا، اور محرم الحرام کو بھی مکرم بنا دیا، اس لیے کہ اس میں واپسی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے مکرم بنا دیا۔ لیکن آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دین اور یہ مہینہ مکرم ہے، تو یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سے آسمان و زمین بنا ہے تب سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ 4 مہینے مکرم ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک آسمان و زمین بنائے اس دن سے یہ بات طے ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، برکت اور ادب والا مہینہ ہے۔ لہذا اس دنوں کے اندر، ان دنوں کے اندر بہت سارے واقعات پیش ہوئے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا 10 محرم الحرام کو، جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ اسی 10 محرم کو آدم علیہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، ان کی بھول چک ہو گئی تھی، ان کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے آزاد کرا کر اس کو باغیچہ بنا دیا، وہ یہی دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھی کے پیٹ سے آزادی دی، اس قید سے رہائی دی، وہ یہی دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہوا تھا، سامنے آگ دکھائی دے رہی ہے، بادلوں کے اندر سے آگ کا دھواں نظر آ رہا ہے، انہوں نے سچی پکی توبہ کی، اللہ نے اسی دن اور اسی مہینے کی برکت سے ان کو معاف کروا دیا۔ یعنی بہت سے بڑے بڑے واقعات پیش ہوئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس دین میں
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک مسلمانوں کے دل کو رلانے والا واقعات ہے، اور ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سن کر مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ اس نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا کہ جس نبی کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو پاس میں بلایا اور کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اگر دنیا میں تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ کیا کہا کہ اگر دنیا میں تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹے شیش نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر پہلے نبی آپ ہیں، آپ سے بڑا زیادہ رونے والا اور عبادت گزار میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، آپ کس محمد کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات اتنی ہے کہ بیٹا یہ آسمان و سورج نہ ہوتے، یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، یہ فرش و فلک نہ ہوتے، یہ دنیا کے اندر چلت پھرت نہ ہوتی، یہ سمندر کی لہریں نہ ہوتی اگر محمد دنیا میں نہ ہوتا۔ کہ ساری چیزیں جو سجائی گئی ہیں، یہ چمک دمک دنیا کی نظر آ رہی ہیں، وہ صرف اسی لیے ہے کہ محمد کا صدقہ ہے۔ اگر محمد دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ ساری چیزیں کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، کائنات کی رونق نظر نہ آتی، لیکن اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا ہے اور ان کے آخری امت کو دنیا میں آنا ہے، اس لیے اگر دنیا میں تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کے لاڈلے نواسوں کو اس دین کے اندر شہید کیا گیا، اور اس نبی کا مقام وہ مقام ہے کہ میدان محشر کے اندر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اپنی پریشانیاں لے کر کہ اللہ سے درخواست کرو کہ حساب شروع ہو جائے، چاہے جنت کا فیصلہ ہو جہنم کا فیصلہ ہو، بس حساب شروع ہو جائے، کیونکہ لوگ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر کی ہولناکی کی بنیاد پر لوگ اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، پسینے کی بدبو ہوگی، سورج ایک بارش اوپر ہوگا، آدمی پریشان ہوگا، آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور درخواست کریں گے اللہ سے درخواست کر تو حساب شروع ہو جائے۔ آدم کہیں گے نہیں، مجھ سے کچھ بھول ہوئی ہے، مجھ سے چوک ہو گئی ہے، آپ جائیے نوح کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے نہیں مجھ سے بھی ایسی چیز کا مطالبہ ہو گیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف سے مجھے بھی تنبیہ ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے جاؤ داؤد کے پاس جاؤ، داؤد کہیں گے کثیر کے اندر فیصلہ کرنے میں بھول ہوئی تھی، میں نہیں جا سکتا۔ داؤد بھیجیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میری بھی ہمت نہیں ہوتی، ایک قبطی کا خون مجھ سے ہو چکا ہے، جانے انجانے میں مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہیں گے اللہ بڑے غصے میں ہیں، بڑے غضب میں ہیں، اللہ کی جاہ و جلالت کے سامنے میری کیا حیثیت؟ جاؤ ایک ہی آدمی جو تمہارا کام کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا محمد تم یا محمد وارفع رأسک واشفع تشفع، ارے شفاعت کرو، سر اٹھاؤ، پیشانی سر سجدے سے اٹھاؤ، جو سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، ذرا سر تو اٹھاؤ۔ اس وقت آ کر اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج سجے گا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نوازوں کو اس دین میں شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے اور دیکھیں کہ حسن اور حسین کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی گھوڑے کی شکل بنا کر ٹیڑھے ہو گئے اور کہا حسنین کو میرے پر سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے تو اللہ کے رسول وہ گھوڑے کی طرح گھوڑے کی شکل میں چلنے لگے اور تھوڑا گھمایا، پھر کہا کہ بتاؤ میرے بچوں تمہیں سواری کیسی لگی؟ تو یہ بات فاطمہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس سواری نے تو ان میرے دونوں بچوں کو جنت کا سردار بنا دیا، کہ آقا کی صحبت تھی، آقا کا خون تھا۔ یہی بس نہیں ہے، ان کے مناقب میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر میں تشریف فرما دی اور خطاب فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ دے کر کہ حسنین لڑکتے گرتے پڑتے مسجد نبوی کے دروازے کھول کر اندر آ گئے۔
دیکھا اللہ کے رسول یہ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ جاؤ دونوں کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ، نہیں، اللہ کے رسول نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اترے، جا کر ایک کو اپنے ایک پہلو میں اٹھایا، دوسرے کے دوسرے پہلے میں اٹھایا اور لے کر ممبر پر تشریف لائے اور کہا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، ہمارے حالت آئے، یہ دونوں میرے پھول ہیں، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس نے اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور جنہوں نے اس سے دشمنی کی مجھ سے دشمنی کی، جنہوں نے مجھ سے دشمنی کی اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ پھر خطبہ ختم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی سے باہر نکلنے لگے تو آپ دونوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی اور کہنے لگے کیا یہ بہترین سواری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ سوار بھی تو اتنے ہی اونچے ہیں، سوار بھی تو اتنے اونچے ہیں۔ یہ مناقب میں لکھا ہے حضرت حسنین کے، ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی ران پہ بٹھایا اور کہتے ہیں کہ اس حسن کے ذریعے میری امت میں صلح ہوگی۔ جب نواسی رسول کی شہادت کو رونے والوں و ماتم کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ماتم کرنے سے نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے کی شہادت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی صفات اپنی زندگی میں لا کر تو دیکھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد خلافت کی بات کو اپنے ہاتھ میں سنبھالی، اور اس طرف دوسری طرف شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کا اعلان کیا۔ دونوں کے اندر خط و خطابت ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا، دو قریشی آدمی کو طے کیا، کہا کہ یہ خط لے کر جاؤ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہیں کہو صلح کے لیے تمہیں جتنی شرطیں چاہے منظور کر لو، میں ایک شرط کے لیے بھی اعتراض نہیں کروں گا۔ یہ حق تھا نواز رسول کا۔ جب یہ دو قریشی آدمی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے صلح نامہ لے کر، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شرائطیں لکھی اور لکھ کر بھیج دی۔ شرطیں لکھنے کے بعد تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ صلح تو حضرت امیر معاویہ نے کی ہے، حضرت حسن نے کیسے کی؟ تو یہاں محدثین جواب دیتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حکومت کو لینے پر صلح کی تھی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حکومت کو چھوڑنے پر، امت کی خون ریزی سے ہاتھ چھڑانے پر صلح کی تھی۔ اور یہ جملہ اس وقت کہا تھا کہ میرے نبی کے، میرے پیارے نانا جان کی امت میں خوب خون بہہ گیا، نانا جان کی امت خون سے لت پت ہو چکی ہے، اب میں نانا جان کی امت کا خون بہانا نہیں چاہتا، یہ کہہ کر اس حکومت کو لعنت دے دی، اس عہدے کو لعنت ماری۔ یہ نواز رسول ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے بنایا تھا، انہوں نے ظاہری زندگی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی اور ان کی باطنی زندگی بھی نبی علیہ السلام سے ملتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بال سے لے کر کمر تک کا حصہ حضور پاک علیہ السلام کے مشابہ تھا، اور نیچے کا حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشابہ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کمر سے لے کر پیر تک کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کرتا تھا، ان کی شکل اختیار کرتا تھا، اور اوپر کا حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میل جول کرتا تھا۔ اگر دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ موجود ہے، کہ ظاہری کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل ہے، اور سینے کے اندر بھی جو دل دھڑکتا ہے تو وہ پیغام نبوت بھڑکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں، بعضوں نے من گھڑت واقعات لکھے، اس میں رقبہ آدمی میں ہے، کچھ کھڑا ہے کچھ کھوٹا ہے، لیکن آسان بات یہ ہے اور صاف ستھری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس اس لیے جا رہے تھے تاکہ وہ اس کی خلافت کو اس لیے تسلیم، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اگر اپنی حکومت کے اندر ایسے لوگوں کو طے کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، شراب نوشی کرنے والے نہ ہو، زنا کاری عام کرنے والے نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو اگر تم حکمران بناتے ہو تو ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ بس اتنی سی بات کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ گئے تھے، لیکن بلوائیوں نے اور جو شیعہ حضرات تھے، رافضی حضرات تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اگر یہ دونوں مل گئے تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، اس لیے کہ ہم ہی نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، ہم ہی نے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں جھگڑا کروایا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی ہم ہیں، اگر یہ دونوں مل گئے تو کارروائی شروع ہوگی
اور ہم پھنس جائیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا. اور پہنچنے سے پہلے ہی درمیان میں کچھ ایسے ٹھٹو کتابت اور رابطے قائم کیے جس کے بنیاد پر یہ بات جیسے تک نہ پہنچ سکی. اور ان کا حکمران، ان کا حاکم ابن زیاد اور اس کا جو مین کمانڈر تھا شمرا، تو اس نے ایسے گھوٹالے کیے جس کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا رابطہ ہو ہی نہیں سکا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کی سبیلیں بند کر دی. پانی کی ساری نہریں جو تھی وہ آپ پر بند کر دی گئی اور آپ پر ظلم کرنے لگے. کھانے پینے کو روک دیا اور آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین کے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو شہید کر دیا. حضرت ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو شہید کر دیا. بہت سارے بچوں کو شہید کر دیا. اور اسی درمیان میں گمسان کی لڑائی چل رہی تھی. ایسے گمسان کی لڑائی کے موقع پر نماز ظہر کا وقت ہوا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. اتنی مہلت مانگی کہ نماز کا وقت ادا کرنے کے لیے ہمیں مہلت دی جائے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. ایسے گمسان لڑائی کے موقع پر تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی ظہر کی نماز نہیں چھوڑی. ہمیں ماتم کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری زندگی کے اندر ایسی نمازیں ہیں. تم حسین کے ماتم کا، حسین کی شہادت کا ماتم کر رہے ہو. بتاؤ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نماز کی پابندی تمہاری زندگی کے اندر ہے یا نہیں. پانی کی سبیلیں بہاتے ہو، پانی کی سبیلیں ہر جگہ پر چوراہے پہ لگاتے ہو، اور چوراہے پہ لگانے کے بعد ایام کے گزرنے کے بعد بتاؤ تم کتنے لوگوں کے ایمان کو ہڑپ کرتے ہو. بڑی سوچنے کی بات ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حق ادا یوں ہو جائے گا اپنے سینوں کو پیٹ کر، اپنے سروں کو چاقو سے مار کر اور اپنے زنجیروں سے اپنے بدن کو زخمی اور چھلنی کرنے کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ تو یہ خام خیالی. پہلی بات تو یہ شہید مرے ہی نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. ان لوگوں کو مرا ہوا نہ سمجھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں. اللہ کے راستے میں کلمت اللہ کی مہم لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے. تم ان کو مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں. اب سوال یہ جب آدمی زندہ ہو تو اس کا ماتم کس طریقے سے کیا جا سکتا؟ آدمی زندہ آدمی کا ماتم کیا ہی نہیں جاتا. اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھا ہے، اس زمانے کو پایا ہے. لیکن ان اکابر صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ایسا غم منایا ہو. عزیز دوستوں، ہمیں ان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے پیغام لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس دعوت کو پھیلانے کے لیے اور جس خون خرابے کو روکنے کے لیے جو قربانیاں دی، جو جد و جہد کی، وہ قربانیاں ہماری زندگی کے اندر کیسے آ جائیں، وہ صفات ہماری زندگی کے اندر کیسے آ جائے. پہلی چیز کہ ایسے گمسان کی لڑائی چل رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، ایسے موقع پر نماز پڑھ رہے ہیں. کم از کم ہماری نماز ہماری دکانوں کو بند کر کے مسجد میں لانے والی بن جائے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے نہیں دیا. ایسے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے. ہم اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کے وقت اپنی دکانوں کو بند کر کے نماز پڑھیں گے. انہوں نے پانی کو بند کر دیا، ہم ننگوں کو کپڑا پہنائیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے. ہم ایسی مہم چلائیں اور ایک عام ہمارا پوری زندگی ہو. ایسا نہیں کہ ایک دن ہو، ایک مہینہ ہو، پوری دن ہو. لہذا یہ پس منظر ہے اس دن کا. البتہ اس مہینے کی، پورے مہینے کی فضیلت ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے پیش ہونے سے پہلے کئی سال زندگی گزاری. مکی دور ہے، مکی دور کی 13 سالہ زندگی ہے.
اسلام کی زندگی جو ہے نبوت کے ملنے کے بعد کی، اور مدینہ میں آنے کے بعد 10 سال کی زندگی ہے۔ اب اس کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ پہلے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے، پہلے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ دیکھا قریش مکہ بھی روزہ رکھتے تھے کیونکہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ مشرکین بھی کچھ چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو مانتے تھے اور اس کو فالو کرتے تھے۔ تو 10ویں محرم الحرام کو وہ روزہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ السلام بھی فالو کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ میں جانے کے بعد دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں یہود، تو کہا کہ آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قید سے نجات ملی تھی اور اس کو اللہ نے درگاہ کیا تھا، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے، تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ لیکن مسلمانوں کو کہا کہ آئندہ سال تم اس کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لینا، یعنی خالف الیہود والنصارى، نصارہ اور یہودوں کی مخالفت کرو۔ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو تم رکھو، لیکن ان کے ساتھ کسی ایک روزے کو ملا لو، یا تو 9 محرم کو ملا لو یا 11 محرم کو ملا لو۔ لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا فَقَابِلِ يَوْمِ هَذَا، اس دن کے اگلے روزہ رکھوں گا، یعنی 9ویں ذوالحجہ کو، 9ویں محرم الحرام کو۔ لہذا دونوں ثابت ہیں، محرم کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں 10 کے ساتھ، اور اس کی فضیلت پورے مہینے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رمضان مبارک کے بعد کون سے روزے زیادہ افضل ترین روزے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین روزے رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اب چاہے پورے مہینے تیسرے دن روزہ رکھیں یا ایک دن روزہ رکھیں، اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی میں اس کی تخریج کی ہے، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اور طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص محرم الحرام کا کوئی ایک روزہ رکھتا ہے کسی ایک دن کا، تو اس کو 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اگلے سال کے پورے سال کے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کہ اگلے گزرے ہوئے جو سال ہیں، ایک سال جو گزرا ہو، جو ابھی گزرا ہے 1442 کا، یہ پورے سال جتنے بھی گناہ کی ہے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اس میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بڑے جذبات کے ساتھ روزہ رکھے اور اللہ سے بڑی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے کہ اللہ مجھے میرے کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، تو اللہ کی ذات سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کے کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دے۔ اس لیے 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور پورے مہینے بھی اس کے روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ اس کی فضیلت پھر لوٹا دیتا ہوں، 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پورے سال جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سارے گناہ کو معاف کروا دیتے ہیں۔ اگر اللہ سے زیادہ امید لگا کر اور ہمت کے ساتھ روزہ رکھے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس ایک دن کے بدلے میں 30 دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔